چاہی گئی۔ جس چیز کو نفس نے چاہا وہ شہوت ہے، جس چیز کو نفس نے چاہا وہ شہوت ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی باریک بات ہے۔ نفس نے چاہا کہ میرے ذکر کی دھوم ہو، یہ شہوت ہے۔ شہوت صرف جنس پرستی کا نام نہیں ہے، صرف بدکاری کا نام نہیں ہے، وہ شہوات نفسانی میں سے ایک شہوت ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، بہت شہوتیں، اور شہوتوں کی محبت بڑی مزین مرغوب کر دی گئی ہے تاکہ نفس اس کی طرف لپکے۔ حب الشہوات من النساء، ایک شہوت ہے جو نفس کو عورتوں کی طرف لے جاتی۔ من النساء والبنین، بیٹوں کی محبت بھی شہوت ہے۔ بیٹوں کی محبت اگر حد سے بڑھ جائے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اگر تقوی سے دور کر دے، رزق حلال سے دور کر دے، خوف خدا سے دور کر دے، عدل سے دور کر دے، عبادت سے دور کر دے، اور اللہ اور بندے کے درمیان اگر اولاد کی محبت بھی حائل ہو جائے تو وہ بھی شہوت ہے۔ اس لیے فرمایا شہوت کا معنی سمجھ کر کہ اگر ہر قسم کی شہوتوں یعنی نفسانی خواہشوں، نفس کی طلبات، نفس کی رغبات، نفس کی شہوات، نفس کی خواہشات، ان ساری چیزوں اور اپنے درمیان اگر ایک لوہے کی دیوار جب تک کھڑی نہ کر لو گے اور شہوتوں سے اپنے نفس کا متاثر ہونا نہیں روک لو گے، اور خواہشات دنیا اور طلبات دنیا، رغبات دنیا، حرص اور لالچ دنیا کے اثر سے اگر اپنے قلب کو، باطن کو، نفس کو پاک نہیں کر لو گے، اس وقت تک عبادتوں کی لذت و حلاوت نصیب نہ ہوگی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا، لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، بڑی دعائیں کی منظور نہیں ہوتی۔ دعا کی تعریف کیا ہے جو مقبول ہو جائے؟ فرمایا الدعاء ترک الذنوب، گناہوں کو چھوڑ دینا دعا ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دینا دعا ہے۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے گناہ ترک کر دیے، اسے پھر زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں۔ جس مولا کے لیے اس نے گناہ ترک کر دیے، جس مولا کے لیے اس نے جملہ شہوات ترک کر دی، اسے پھر زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں۔ ترک گناہ اور ترک شہوات، یہی دعا ہے۔ پھر وہ جو چاہتا ہے رب وہی کر دیتا ہے، پھر وہ جو چاہتا ہے رب وہی کر دیتا ہے۔ اس لیے پھر مرد کامل کی ہر چاہت اللہ کی تقدیر بن جاتی ہے۔ اللہ والوں کی تلاش میں جانا، معاذ اللہ شرک و بدعت تو تصور کرنا اتنی بڑی گمراہی ہے بابا، یہ تو سنت انبیاء ہے، سنت انبیاء ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، ان کا درجہ اور رتبہ بلند ہے یا سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا؟ کس کا درجہ اونچا ہے؟ سیدنا زکریا علیہ السلام کا، اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں جی۔ اب کیا ہوا؟ سیدہ مریم اس قرہ میں، فال میں تربیت اور کفالت کے لیے آپ کے پاس آ گئی۔ حجرہ آپ کا تھا سیدنا زکریا علیہ السلام کا، اور اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتی، اور بند کمرے میں بے موسم پھل آ جاتے۔ جب بے موسم پھل دیکھے، نبی کے کمرے میں ولی کی کرامت کرائی جا رہی ہے۔ یہ میں آپ کو اللہ والوں کی اہمیت بتا رہا ہوں قرآن سے۔ حجرہ نبی کا ہے، حجرہ نبی کا ہے، ہاں تو معجزہ دکھایا جانا چاہیے۔ نبی کے حجرے میں ولی کی کرامت دکھائی جا رہی ہے، اس لیے تاکہ قرآن کی آیتیں بن سکیں، قرآن کا مضمون بن سکے۔ تو نبی کے حجرے میں وہ ولیہ حضرت مریم عبادت کرتی ہیں، بے موسم پھل آتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے جب بے موسم پھل دیکھے
ہنالک دعا زکریا ربہ، تو وہ جو حجرہ اور محراب تھا جہاں حضرت مریم عبادت کرتی اور بے موسم پھل آتے، عین اس مقام پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی. ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ توسل مکانی ہے. یہ توسل کہ ایک ولی کے مقام پر، ولی کی جگہ پر کھڑے ہو کر نبی دعا کر رہا ہے. باری تعالیٰ اس ولیہ کو بے موسم پھل دینے والے رب، میری عمر بھی بے موسم ہو گئی ہے، مجھ بھی اولاد کا پھل دے دے. میری عمر بھی بے موسم ہو گئی، اولاد کا پھل دے دے. تو ولی کی جگہ پر اللہ کا نبی عمر کے بے موسم زمانے میں اولاد کا پھل مانگ رہا ہے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی دعا نبی کے مقام پر ولی سے کرائی جاتی. نبی کے مقام پر کوئی دعا ولی سے کرائی جاتی تو یہ بھی ہوتا ہی رہتا ہے، وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، وہ تو ساری زندگی ہوتا رہا. مگر اگر ولی دعا کر دے نبی کے مقام پر، توسل مکانی ہو، توسل ہو، وہ توسل ہوگا مگر عمل شریعت نہیں بنے گا. لوگ کہیں گے کہ ولی کا عمل ہے، نہ سنت بنے گا نہ حکم شریعت بنے گا. ولیہ کے مقام پر جب نبی نے دعا کی تو یہ توسل ولی کے مقام پر کرنا شریعت بن گیا، یہ شریعت بن گیا اور سنت انبیاء ہو گیا. اب ولیوں سے توسل کرنا سنت انبیاء ہوا، اور جب اس کو قرآن نے بیان کر دیا تو حکم الہی ہو گیا. جب قرآن بیان کر دے، قرآن فقط بیان کر دے تو امر الہی ہو گیا، اب یہ حکم ہو گیا. اب اولیاء سے اور ان کے مقام پر وسیلہ کرنا، توسل کرنا، اس کا انکار سیدنا زکریا کا بھی انکار ہے، اور سنت انبیاء کا بھی انکار ہے، اور قرآن کا بھی انکار ہے. اس لیے فرمایا حضرت بشر الحافی نے کہ لوگوں تمہیں کیا پتا، ایسے لوگ جن کو تم مردہ سمجھتے ہو، قومن موتا، وفات پا گئے، اب ان کی موت کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ وہ وفات پا کر بھی ایسے زندہ ہیں کہ ان کا ذکر کریں تو مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں. تو اولیاء کے ذکر سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. تو جواب میں فرمایا ایسی قوم بھی ہے جن کو دیکھ لے تو زندہ دل ہو تو مردہ ہو جائے. تو یہ پھر کون لوگ ہیں خوش بخت؟ یہ بختوں والے کون ہیں کہ جن کے دیکھنے سے دل مردہ ہو جائیں؟ لام والا وہی لوگ ہوں گے نا کہ جو اولیاء سے دور ہیں. وہی ہے نا جو اولیاء سے دور ہیں. تو جو آدمی اللہ کے دوستوں سے جتنا دور ہوتا ہے وہ اتنا مبغوض ہوتا ہے، وہ اتنا مردہ دل ہوتا ہے. ان کو دیکھنے سے ہی دل مردہ ہو جاتے ہیں، ان کی صحبت سے دل مردہ ہو جاتے ہیں. اور جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کو دیکھنا تو درکنار، اس کا ذکر بھی دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. لوگوں زہد اور ورع کا نمونہ بنا لو. اگر آپ کی زندگی میں یہ انقلاب نہیں آتا تو رفاقتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس مشن سے منسلک ہونا، رفاقت رکھنا، سنگت رکھنا، اعتکاف میں آنا، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ زندگی میں تبدیلی آئے. اور تبدیلی کی بنیادی بات اللہ والوں کی راہ چلو اور ان کی طرز زندگی کو اپناؤ. حرص اور لالچ دنیا کی لعنت سے دلوں کو پاک کر لو. اللہ کا خوف، اس کی خشیت، دنیا سے بے رغبتی، زہد، ورع، تقوی، رزق حلال، اخلاق میں پیار، محبت، دوست اور دشمن ہر ایک پر لطف و شفقت، یہ طور طریقے زندگی کے اپناؤ. یہ طور طریقے زندگی کے اپنائیے. جب زندگی میں یہ زہد، یہ ورع، یہ تقوی،
یہ خشیت، یہ محبت الہی، یہ دل کی دنیا سے بے رغبتی اور شہوات اور طلبات اور رغبات نفس سے دل کا پاک ہونا، جب یہ کیفیتیں دل میں تھوڑی تھوڑی بڑھتے 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 آ جائیں گی، یہی کیفیت بندے کو مولا کا دوست بناتی ہے۔ اس کا نام ولایت ہے۔